آپ سب نے دل کا دورہ پڑنے سے مر جانے والے کی ویڈیو تو دیکھ لی ہوگی، لیکن کیا کسی نے اس بات کو ڈسکس کیا کہ اس مرنے والے انسان کو بچایا کیسے جا سکتا تھا؟ ایک معمولی سے عمل سی پی آر سے ایسے انسان کو بچانے کی کوشش کی جا سکتی تھی۔ اس سے بہت سے انسانوں کی جان بچائی جاتی ہے۔ مہذب ممالک میں اسکول کالجز کے بچوں کو، اساتذہ کو اس کی باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ اس طرح کی کسی ہنگامی صورتحال میں وہ کسی کی جان بچا سکیں۔ لیکن ہمارے یہاں تعلیم کے نام پر مہنگی کتابیں، آسمان پر پہنچتی فیسیں ضرور لی جاتی ہیں، البتہ کبھی کسی نے ایسی کوئی اہم چیز دکھانے کی کوشش نہیں کی۔ اگر وہاں موجود لوگوں کو سی پی آر کرنا آتا ہوتا تو شاید آج وہ استاد بچ جاتا۔ سی پی آر کیا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے؟ سانس اور دھڑکن بحال کرنے کی کوشش۔ اگر کسی مریض کا اچانک دل دھڑکنا بند ہو جائے تو فوری طور پر اس کے سینے پر دل کے مقام کو مخصوص انداز اور رفتار سے بار بار شدید قوت کے ساتھ دبایا جاتا ہے تاکہ جسم میں خون کی گردش جاری رہے، اور ساتھ مصنوعی سانس دینے کی کوشش بھی کی جاتی ہے تاکہ گردش کرتے خون میں آکسیجن کی کمی نہ آئے۔ اس محنت سے بعض اوقات دل کی دھڑکن رک کر دوبارہ بحال ہو جایا کرتی ہے، اور اس سارے طریقہ کار کو سی پی آر کا نام دیا جاتا ہے۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر مریض زمین پر ہے تو اس کے برابر دو زانو بیٹھ جائیں، اور اگر بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے تو بیڈ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یا بیڈ کے اوپر چڑھ کر اس کے برابر دو زانو بیٹھ جائیں۔ پھر دونوں ہتھیلیاں اوپر نیچے جوڑ کر مریض کے سینے پر دل والے مقام پہ رکھ لیں۔ بازو بالکل سیدھے رکھیں اور کونیوں کے مقام پر خم نہ ڈالیں کیونکہ اس عمل میں بہت زیادہ زور لگتا ہے۔ بازو سیدھے ہوں تو جسم کا سارا وزن ہتھیلیوں پہ ڈال کر زور لگانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس سب کے بعد مریض کا سینہ اتنے زور سے دبائیں کہ سینہ 5 سینٹی میٹر تقریباً 2 انچ تک نیچے جائے۔ بچوں میں تقریباً 4 سینٹی میٹر تک نیچے دبنا چاہیے۔ پھر سینے کو ڈھیلا چھوڑیں اور اسے واپس اپنی جگہ پر آنے دیں۔ اس دوران اپنی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آنے دینا۔ پھر فوراً سینے کو دوبارہ دبائیں اور یہ عمل دہراتے رہیں۔ جیسے ہی 30 دفعہ سینہ دبا کر پہلا ڈاکٹر ہاتھ روکتا ہے، دوسرا ڈاکٹر فوراً 2 دفعہ اس بیگ کو دبا کر مریض کے اندر سانس پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد پھر سے سینہ دبانے والا اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ عام حالات میں اس ایمو بیگ کی عدم موجودگی کی وجہ سے منہ سے منہ جوڑ کر سانس دیا جاتا ہے۔ اس میں منہ اس طرح جوڑنا ہوتا ہے کہ ہوا مریض کے منہ سے باہر نہ جائے۔ سانس دینے کے دوران مریض کا ناک بند کر دیا جاتا ہے تاکہ دی جانے والی سانس ناک کے راستے باہر نہ نکل جائے۔ منہ سے سانس دینے کے دوران مریض کے سینے کے ابھار کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر سانس دینے کے دوران مریض کی چھاتی بلند ہو رہی ہو تو سانس ٹھیک دیا جا رہا ہے۔ اگر پیٹ بلند ہو رہا ہو یا چھاتی اور پیٹ میں کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو تو درست طریقے سے سانس نہیں دیا جا رہا۔ ایسے میں یہ دیکھیں کہ حلق میں کوئی چیز نہ پھنسی ہوئی ہو جو سانس کی نالی میں رکاوٹ کا باعث بن رہی ہو، یا حلق کی پوزیشن ایسی نہ ہو جس کی وجہ سے سانس آگے نہ جا پا رہی ہو۔ 2 دفعہ سانس دینے کے بعد پھر سے دوبارہ سینہ دبانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہ سارا عمل تب تک دہرایا جاتا ہے جب تک مریض کی دھڑکن دوبارہ بحال نہ ہو جائے اور یہ یقین نہ ہو جائے کہ اب اس مریض کے دل کی دھڑکن دوبارہ چلنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ عموماً یہ عمل چند منٹ کیا جاتا ہے، لیکن اگر ہسپتال میں مریض کے بچنے کا کوئی امکان نظر آ رہا ہو تو 20-30 منٹ بھی اسے جاری رکھتے ہیں۔ بعض مریضوں میں ایسا بھی ہوتے دیکھا ہے کہ دل کی دھڑکن رکنے کے بعد چل پڑے اور پھر کچھ دیر بعد دوبارہ رک جائے، تو ان میں ایک سے زیادہ دفعہ بھی سی پی آر کیا جاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم عمل ہے، عام عوام کے لیے بھی اسے سیکھنا ضروری قرار دینا چاہیے۔ اس طرح کسی جگہ اچانک کسی انسان کی دل کی دھڑکن رک جانے پر ایمبولینس آنے تک اس کی زندگی بچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ یہ اور اس طرح کے کچھ مزید جان بچانے کے طریقہ کار نصابی پڑھائی کا حصہ بنانے چاہیے تاکہ عام عوام ایمرجنسی صورتحال میں ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہو سکے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ یہ عمل دل کی دھڑکن رکنے کے فوراً بعد کیا جائے تو سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر دل کی دھڑکن رکے ہوئے کچھ منٹ گزر چکے ہوں تو یہ عمل ناحاصل ہے، کیونکہ تب تک خون کی گردش رکنے سے دماغ کے سیلز آکسیجن کی کمی سے مرنا شروع ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سارا عمل درست طریقے سے کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہسپتال میں عموماً کسی بھی مریض کے دل کی دھڑکن رک جانے پر سی پی آر کر کے اسے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عموماً اس کا فائدہ نہیں ہوتا، مگر اس طریقہ کار سے کئی مریضوں کی جان بچانے میں ڈاکٹرز کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ بھی دوسروں تک آگاہی پہنچانے کا باعث بن سکیں۔ شکریہ۔